اسلامیت لازمی کا پہلا باب ہے تعارف قرآن مجید۔ آج ہم اس کا پہلا سبق قرآن مجید کی تدوین اور حفاظت کا ٹیسٹ پریپیئر کریں گے۔ پہلا سوال ہے، درست جواب پر دائرہ بنائیں۔ لفظ قرآن قرأت سے بنا ہے جس کے معنی ہے پڑھنا، لکھنا، یاد کرنا یا سمجھنا۔ اسٹوڈنٹس 4 آپشن ہیں، ان میں سے آپ نے ایک کو منتخب کرنا ہے، پڑھنا، لکھنا، یاد کرنا یا سمجھنا۔ تو درست جواب ہے پڑھنا۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید کس چیز کا سرچشمہ ہے؟ راہ نجات، نیکی، رشد و ہدایت یا عقل کا؟ اسٹوڈنٹس درست جواب ہے رشد و ہدایت کا۔ سوال نمبر 3 ہے، قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے والے کہلاتے تھے؟ صحابہ کرام، حفاظ قرآن، ولی یا خلفائے کرام؟ درست جواب ہے حفاظ قرآن۔ سوال نمبر 4 ہے، کون سی جنگ میں بہت سے حفاظ کرام شہید ہوئے؟ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب یا جنگ یمامہ؟ اسٹوڈنٹس درست جواب ہے جنگ یمامہ۔ سوال نمبر 5 ہے، حکومتی سرپرستی میں قرآن کریم کی جمع و تدوین کے لیے سربراہ منتخب کیے گئے؟ حضرت علی علیہ السلام، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ درست جواب ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال نمبر 2 ہے، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے، قرآن مجید کا مختصر تعارف لکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے، وضاحت کریں۔ سوال نمبر 3 ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر کس طرح متحد کیا؟ سوال نمبر 4 ہے، قرآن مجید کا معجزہ کیا ہے؟ اور 5واں اور آخری سوال ہے، پہلی مرتبہ مکمل قرآن مجید کب لکھا گیا تھا؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ نازل فرمایا۔ قرآن مجید تمام انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 2 کا جواب ہے، قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب بھی کسی خاص قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب مختلف لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف پیدا ہوا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نسخے کی مختلف نقلیں کروا کر تمام صوبوں کو بھجوا دیں اور سب مسلمانوں کو ایک قرأت پر متحد کیا۔ سوال نمبر 4 کا جواب ہے، قرآن کریم کا معجزہ یہ ہے کہ یہ تمام انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے اور اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے۔ آخری سوال کا جواب ہے، قرآن مجید پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی لکھا جا چکا تھا، لیکن اسے کتابی شکل دینے کی ضرورت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں محسوس ہوئی جب بہت سے حفاظ کرام جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ہم لکھیں گے تفصیلی سوال کا جواب کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، یعنی اس کو واضح کر کے ہم نے لکھنا ہے کہ کیا تھا یہ سارا واقعہ۔ پہلی ہیڈنگ اس میں ہم دیں گے تعارف قرآن کی، اس میں قرآن مجید کا ایک مختصر سا تعارف ہوگا۔ دوسری ہیڈنگ ہوگی کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ اس میں ہم بتائیں گے کہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں جب جنگ یمامہ میں کافی زیادہ حافظ قرآن شہید ہو گئے تو اس وقت یہ سوچا گیا کہ قرآن مجید کو ایک جگہ پر اکٹھا کر لیا جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ حفاظ کرام کے شہید ہونے کے بعد قرآن مجید کا کوئی حصہ مس ہو جائے۔ اس کے لیے کمیٹی کا قیام، یہ 3rd ہیڈنگ ہے۔ اگلی جو ہیڈنگ ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق کا دور خلافت۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو وہ قرآن مجید کا نسخہ حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ نسخہ ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا، اور آخر میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا تو اس وقت قرآن مجید کی تلاوت میں لہجوں پر مخالفت شروع ہوئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
وہ نسخہ لے کر اس کی کاپیاں کروائیں اور تمام صوبوں میں وہ کاپیاں بھجوا دیں اور تمام مسلمانوں کو ایک گرد پر متحد کیا۔ یہ تھا بچوں لوگوں کا آنسر، جس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پارٹ میں کیا تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور اس کی ہیڈنگز کے ساتھ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈیلی کا ایک ٹیسٹ پریپیئر کر لیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔